ایک دن ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا۔ استاد نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ شاگرد نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی استاد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور کہا، تم یہ بات سنانے سے پہلے اسے 3 کی کسوٹی پر رکھو اور اس کا تجزیہ کرو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کیا تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے یا نہیں۔ شاگرد نے عرض کیا، میرے عظیم استاد، 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ استاد بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم مجھے جو یہ بات بتانے لگے ہو یہ 100% سچ ہے؟ شاگرد نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ استاد نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ شاگرد خاموشی سے استاد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ استاد نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے تم یہ بات بتانے جو لگے ہو، کیا یہ بات اچھی بات ہے؟ شاگرد نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا، جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ استاد نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ شاگرد نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ استاد بولا، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پورا نہیں اترتی۔ شاگرد خاموش رہا۔ استاد نے ذرا سا رک کر کہا، اور آخری کسوٹی، یہ بتاؤ، یہ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو، کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ شاگرد نے انکار میں سر ہلایا اور عرض کیا، استاد محترم، یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ استاد نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاگرد پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ استاد نے گفتگو کے یہ 3 اصول آج سے ہزاروں سال قبل وضع کر دیے تھے۔ اس کے تمام شاگرد اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ گفتگو سے قبل ہر بات کو 3 کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ نمبر 1، کیا یہ بات 100% درست ہے؟ نمبر 2، کیا یہ بات اچھی ہے؟ اور نمبر 3، کیا یہ بات سننے والے کے لیے مفید ہے؟ اگر وہ بات 3 کی کسوٹی پر پورا اترتی تھی تو وہ بے دھڑک بول دیتے تھے، اور اگر وہ کسی کسوٹی پر پورا نہ اترتی یا پھر اس میں کوئی ایک عنصر بھی کم ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ دوستو، یہ کہانی ہے دنیائے فلسفہ کے 2 عظیم فلسفیوں کی۔ اس کہانی میں استاد سقراط تھے اور شاگرد افلاطون۔ کیا آپ اسے جانتے ہیں کہ اس سیریز میں آج ہم بات کریں گے سقراط کے بارے میں، اور ہم بتائیں گے آپ کو کہ سقراط کون تھا، اس کے افکار کیا تھے، اور اس نے کیوں زہر کا پیالہ پیا۔ اس کے بارے میں ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملیں گی، تو دیکھتے رہیے۔ سقراط دنیائے فلسفہ کا عظیم اور جلیل المرتبت معلم تھا، جس نے 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مغربی فلسفے کی بنیاد رکھی۔ سقراط 470 سال پہلے یونان کے معروف شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تحریری شواہد ناپید ہیں، تاہم افلاطون اور مابعد فلسفہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ وہ ایک مجسمہ ساز تھا، جس نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں حصہ لیا اور داد شجاعت پائی۔ تاہم اپنی علمی مساعی کی بدولت اسے گھر بار اور خاندان سے تعلق نہ تھا۔ دوستوں میں اس کی حیثیت ایک اخلاقی اور روحانی بزرگ کی سی تھی۔ فطرتاً سقراط نہایت اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا حامل تھا۔ حق پرست اور منصف مزاج استاد تھا۔ اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باعث اخیر عمر میں اس نے دیوتاؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں جمہوریہ ایتھنز کی عدالت نے 399 قبل مسیح میں اسے موت کی سزا سنائی۔ دوستوں، سقراط پر ایتھنز کی عدالت نے جو الزامات لگائے ان میں سر فہرست یہ تھا کہ تم ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہے ہو۔ ایتھنز میں ان دنوں داناؤں کی بڑی قدر تھی۔ پروٹاغورس جیسے سوفسطائیوں سے سیکھنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے اور معاوضوں میں کھیت، گھر، سونا، گھوڑے، جانور، غرض کچھ بھی دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔
سقراط کو انہی دنوں ایک کاہنہ نے یہ بشارت دی تھی کہ سقراط تم ایتھنز کے سب سے بڑے دانا ہو۔ سقراط کو کاہنہ کی بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس بشارت کی تحقیق کرے گا۔ وہ ایتھنز کے سارے بڑے بڑے داناؤں کے پاس گیا اور ان سے ایک خاص قسم کے طریقہ کار کے متعلق بحث کا آغاز کیا۔ وہ جہاں جاتا سامعین پر چھایا جاتا تھا۔ اس عمل سے ایتھنز کے نام نہاد دانا بھڑک اٹھے۔ انہوں نے سقراط کے خلاف ماحول بنانا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے وہ سقراط کے خلاف 3 بڑے الزام اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلا الزام یہ تھا کہ یہ شخص ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ہمارے دیوتاؤں کو نہیں مانتا، اور تیسرا یہ کہ یہ ایک الگ خدا کا تصور پیش کرتا ہے جسے کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ دوستوں، ایک بہت بڑی عدالت لگی۔ پورا شہر جمع ہوا۔ سقراط کو سب کے سامنے صفائی پیش کرنا تھی۔ سقراط صفائی کے دوران اپنی دانائی سے مجمع پر چھا گیا، مگر ہونی کو کون روک سکتا تھا؟ سقراط کے خلاف ایک نوجوان کو بطور گواہ پیش کیا گیا کہ سقراط نے اس نوجوان کو گمراہ کیا ہے۔ بس پھر تو جرم ثابت ہو گیا اور سقراط کو 2 آپشنز دیے گئے، یا شہر چھوڑ دو یا زہر کا پیالہ پی لو۔ سقراط زہر کا پیالہ پی کر لافانی ہو گیا اور اسے زہر پلانے والے تاریخ کے صفحات میں گم ہو گئے۔ زہر کا پیالہ پینے کے بعد اس نے صرف اتنا کہا کہ صرف جسم مر رہا ہے لیکن سقراط زندہ ہے۔ اور دوستوں، اس کے بعد سقراط کے ایک شاگرد جن کا نام افلاطون تھا، وہ آئے اور انہوں نے کیسے اپنے استاد کے افکار کو زندہ رکھا، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اور اس سیریز کیا آپ اسے جانتے ہیں میں اگلی ویڈیو ہماری ہوگی افلاطون کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔